بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کے ایک بہت بڑے عاشق، درود شریف کی بہت بڑی کثرت کرنے والے اور درود شریف کے ذریعے سے اپنی پہچان ایک طرح سے بہت ہی نئے طریقے سے یا نئے انداز سے بنوانے اور منوانے والے ایک ایسے تاریخی شخص کے بارے میں جن کو بر صغیر کا صرف مسلمان نہیں جانتا بلکہ ہندوستان کے غیر مسلموں کے بچے بھی جانتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ جہاں تک میری بساط کام کرتی ہے، میری معلومات جہاں تک کام کرتی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاید وہ پہلے شخص ہیں، میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں گے لیکن مجھے نہیں معلوم، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے والی بات کو متعارف کرایا۔ لوگوں میں اس سے زیادہ لوگوں نے پڑھا ہوگا درود، ایسی بات نہیں ہے، بڑے بڑے شائقین اور بڑے بڑے عاشقین امت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن 1 کروڑ کا جو تعارف کرانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کو علامہ کہا جاتا ہے، یہ بعض باتیں ایسی ہوں گی جو پہلے بھی شاید ہم نے ذکر کی ہوں گی، بعض نئی باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لوگ علامہ کہتے ہیں، یہ تو مدرسے والوں کا تمغہ ہے، مدرسے والے یہ خطاب دیتے ہیں، علامہ کا خطاب۔ آپ علامہ کیسے بنے؟ آپ تو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، لندن کی یونیورسٹی ہے، آپ تو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ علامہ کیسے بنے؟ ایسے ہی ان کا جو خطاب تھا وہ غالباً حکیم الاسلام تھا، تو ایسے ہی یہ بھی سوال ہوا کہ آپ حکیم الاسلام کیسے بنے؟ تو کہ بھئی جیسے میں بنا ایسے تم بھی بن جاؤ۔ کہ جی کیسے؟ فرمایا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ ان کے خادم تھے، بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ان کے خادم تھے، اب رات کو کافی رات ہو جانے پر، یہ انگریزی دور کی بات ہے، میرے خیال سے 1937 میں تو شاید ان کا انتقال ہوا ہے، اگر یہ تاریخ کریکٹ نہ ہو تو اصلاح کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا صحیح تاریخ کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید 1937 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کے خادم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت مشہور زمانہ واقعہ ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مہمان تشریف لائے۔ علامہ اقبال نے ان سے پوچھا ضیافت کس طرح سے کروں، آپ کی کیا پسند کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہوتا ہے نا کہ کیا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، یعنی چائے کافی وغیرہ لیں گے یا کولڈ ڈرنک وغیرہ کچھ شربت اس ٹائپ کا کچھ لیں گے، علاقے کے اعتبار سے۔ تو اس وقت کے اعتبار سے رات کو آنے والے ان مہمانوں سے پوچھا کہ حضرت کیا لیں گے؟ تو فرمائش یہ رہی کہ لسی لیں گے۔
اب خادم کو بلایا گیا، خادم آئے اور خادم کو کہا کہ بازار سے لسی لے کر آؤ۔ رات اتنی ہو چکی تھی کہ بازار کے کھلنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو اب چمگادڑ پیدا ہو گئے جو راتوں کو دکانیں چلاتے ہیں، اس وقت ایسے چمگادڑ پیدا نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت تو نہ لائٹ کا نظام تھا، نہ یہ سب کچھ تھا۔ اس وقت تو لوگ اپنا راتوں کو کم سے کم اپنے بچوں کو دیتے تھے، اپنی ضروریات پر لگاتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ اب تو لوگوں کا اصول یہ ہے کہ رات میں سونا نہیں ہے اور نعوذ باللہ صبح میں اٹھنا نہیں ہے۔ اب کا اصول یہ ہے، اللہ معاف کرے، عجیب بات ہے۔ تو بہرحال اب وہ خادم حکم کی اطاعت کے تحت چل تو دیے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ بازار تو بند ہو گیا، رات ہو گئی بھائی۔ لیکن اب مالک صاحب کے سامنے کیا کہتے، اور مالک بھی ہو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے، کیا کہتے ان سے؟ محترم وہ جیسے ہی آگے نکلے تو دیکھا ایک پورا بازار سجا ہوا ہے اور ایک بڑے میاں ایک دکان پر بیٹھ کر لسی بنا رہے ہیں۔ اب یہ صاحب بڑے تعجب میں، یار یہاں اب سے میں اتنے سالوں سے یہاں رہتا ہوں، میں نے کبھی یہاں بازار نہیں دیکھا، ان بڑے میاں کی دکان کبھی نہیں دیکھی، ان بزرگ کو کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور رات میں بازار سجا ہے، رات میں بازار کھلا ہے، یا کم سے کم یہ دکان کھلی ہے بڑے میاں کی، اور صاحب یہ لسی بھی بنا رہے ہیں۔ کہا بھئی بزرگ صاحب لسی دے دیجئے۔ انہوں نے لسی دی کہ صاحب پیسے کہ اقبال سے ہمارا چلتا ہے، لو جی لو۔ خادم دنوں رات یہاں آتا جاتا ہے اور خادم نے نہ یہ دکان دیکھی، نہ یہ مکان دیکھا، نہ یہ لسی دیکھی، نہ لسی والے، اور یہ محترم فرما رہے ہیں کہ اقبال سے ہمارا چلتا ہے، مطلب یہ اقبال کو جانتے بھی ہیں۔ مزے کی بات۔ بہرحال اس لسی کو لے کر جب وہاں پہنچے تو سوچا کہ آخر اتنی رات میں کون مہمان آ گئے جن کے لیے علامہ اقبال نے لسی منگائی ہے۔ تو ذرا سا جھانک کے دیکھا دروازے کے پیچھے کو، کہتے ہیں کہ ایک ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے چہرے پر نور کی گویا بارش ہو رہی تھی۔ ایک ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نور کی گویا ان کے چہرے پر بارش ہو رہی تھی۔ اب وہ بات سمجھ میں تو آئی نہیں۔ کچھ سالوں کے بعد کسی بات پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان خادم کو خوش ہو کر ان سے کہ بتائیے آج کیا ڈیمانڈ کرتے ہو، کیا مطالبہ کرتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں نا کبھی آقا لوگ جب، مالک لوگ جب خوش ہوتے ہیں تو اپنے ملازمین اور ماتحتوں سے کہتے ہیں مانگ بھائی آج کیا مانگتے ہو۔ تو ایک ایسا ہی دن آیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور کچھ اور نہیں مانگتا، اس رات کا راز بتا دیجئے، اس رات کا راز بتا دیجئے، وہ رات کا راز کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ جو اندر بیٹھے ہوئے تھے جن کے لیے لسی منگائی گئی تھی، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک طرح سے یوں کہیے یہ ان کا روحانی ورود تھا۔ اور وہ جو لسی آپ لے کر آئے تھے وہ خواجہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ ان حضرات کا روحانی ورود تھا۔ اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ملا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ بھئی میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف گن کر پڑھا۔ لیکن اب میں ایک بات، یہ واقعہ آپ نے سن لیا، ایک بات آپ کو بڑے
ذہن نشین میں کرانا چاہوں گا، ہرگز بھی یہ خیال نہ دل میں آ جائے کہ ہر 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے والے کو ایسی ہی کیفیتیں ملیں گی. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مرضی کی بات ہے کس کو کیا ملے گا. میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے جتنے بھی متعلقین اور وابستگان ہیں ان میں ہر ایک کی کیفیت الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کے مشاہدے الگ ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو عطائیں ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ الگ ہیں. اگر ایک کے ساتھ کچھ ایک مخصوص قسم کا واقعہ ہے، کوئی ایک مخصوص قسم کا معاملہ ہے، تو دوسرے کے ساتھ کسی اور نوعیت کی باتیں ہیں. بعض باتوں میں میچ ہو سکتا ہے، بعض باتوں میں میچ ہو سکتا ہے، لیکن کلی طور پر ایک جیسے حالات نہیں ہیں. تو اس لیے اب آپ سمجھنے لگیں کہ ہر 1 کروڑ مرتبہ پڑھنے والا آدمی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی روح سے ملاقات کرے گا، یا ہر ایک آدمی خواجہ داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح سے ملاقات کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی بات ہے. ہو سکتا ہے ان شخصیات سے بھی ان کے بھی مشائخ کی ارواح کا فیضان ملے، ہو سکتا ہے ان کے شاگردوں اور ان کے تلامذہ میں سے کسی کا فیضان ملے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی نوعیت ہو. کوئی ضروری ہے کہ روح سے ہی فیض ملے، اللہ بہتر جانے. کس کو کس طرح سے نوازا جانا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا ڈیوٹی دینی ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نوازنا ہے، کس کی تربیت کس سے کرانی ہے. کبھی کسی ایسی شخصیت سے تربیت کرائی جاتی ہے جو حیات ہوتی ہے، اور کبھی ایسی کسی شخصیت سے تربیت کرائی جاتی ہے جو ظاہراً حیات نہیں ہوتی. اس کو روحانی فیضان ہم کہتے ہیں، یہ روحانی فیضان ہے. ہاں میں بہت سنبھل کر بول رہا ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ بول رہا ہوں جن لوگوں کو یہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی وہ ضرور اشکال اور اعتراض کریں گے، کیونکہ یہ بات ہے بھی نہیں سمجھ میں آنے والی. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں. لیکن جو لوگ روحانی فیضان کے قائل ہیں یا اس چیز سے واقف ہیں، یہ کیا چیز ہے، روحانیت کیا چیز ہے، روحانی فیضان کیا چیز ہے، ارواح سے فیضان کیا ملتا ہے یا کیسے ملتا ہے، ان کے لیے میری بات الف اور با کے جیسی ہے. میں زیادہ اس لیے نہیں بولتا کہ یہاں لوگوں میں سہار نہیں ہے، نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں اور پھر اس سے مجھے تو ٹھیک لگتا نہیں. ٹھیک ہے، انہیں لگتا ہوگا، ان کا مسئلہ ہے. بعض لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں مجھ سے، یا یوں کہیے میں جذباتی طور پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھ پاتا، اور پھر کتنے سارے لوگوں کو میں اگنور کرتا رہتا ہوں. ہر ایک میں نہیں بابا، جس کا ہر ایک آدمی کو ہر ایک بات سمجھ میں آنے لگے. اگر میں یوں کہنے لگوں میں کامل بن گیا تو یہ غلط بات ہے. نہ میں کامل ہوں، نہ میں نے سوچا ہے کہ میں کبھی زندگی میں کامل بن سکوں گا. ہم گناہگار لوگ ہیں. کسی کے دل پر اللہ اتنا کھولتا ہے، کسی پر اتنا کھولتا ہے، کسی پر اتنا کھولتا ہے، کسی پر اور زیادہ کھولتا ہے، کسی کو پہاڑ کے پہاڑ پلا دیتا ہے، یعنی ان کو دے دیتا ہے، کسی کو سمندر کے سمندر پلا دیتا ہے. اللہ کی عطا کی بات ہے. اگر ہر آدمی کا علم اور ہر آدمی کی فہم ایک جیسی ہونے لگے تو پھر کیا بات رہی؟ ہر آدمی کی فہم ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر آدمی کا علم ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کی ریاضتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ہر آدمی کے مجاہدے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بعض لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے، کون صاحب آئے تھے،
وہ کہہ رہے تھے میں اتنے برسوں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، اور ان کو سخت اعتراض تھا کسی بات پہ، پتہ نہیں کیا اعتراض تھا۔ ٹھیک ہے، علم میں تو اشکالات ہوتے ہی ہیں، اشکال اور اختلاف یہ دونوں علم میں ضرور پائے جائیں گے۔ اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، وہ تشریعی علوم کے علمبردار ہیں اور وہ تکوینی امور کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ آپ نے دیوار سیدھی کیوں کر دی، انہوں نے کشتی کو عیبدار کر دیا کہ آپ نے کشتی کو عیبدار کیوں کر دیا، انہوں نے اس بچے کی گردن مروڑ دی تو آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ ان کے مطابق یہ سب غلط تھا، کشتی کو خراب کرنا اور بچے کی گردن مروڑنا ان کے مطابق غلط تھا، اور ان کے مطابق درست تھا۔ دونوں کا علم برابر نہیں ہوا۔ ان کے پاس جبریل آتے ہیں، اس کے باوجود جس کے پاس جبریل آتے ہیں اس کو بھیجا گیا جاؤ خضر کے پاس جاؤ۔ عجیب بات ہے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جبریل آتے تھے، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ سب کا نہ علم برابر ہوگا، نہ سب کی فہم برابر ہوگی۔ علم کی جو معنویت ہے وہ بھی سب کی برابر نہیں ہوگی، اس کی جو فہم ہے، معنوی فہم جس کو کہیے، وہ سب کی برابر نہیں ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں، ابھی کل کہہ رہے میں نے کسی لائبریری کا بتایا، انہوں نے کہہ لیں گے اس لائبریری میں جتنی کتابیں ہوں گی میں نے ساری پڑھی ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، اور بھی حضرات علماء کرام تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جتنی کتابیں اس لائبریری میں رکھی ہیں وہ ساری پڑھی ہیں میں نے۔ بہت اچھا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی علمی کمزوری کا بھی کچھ ذکر تھا، ساری بات نہیں بتا سکتا۔ اتنی ساری کتابیں پڑھی، اس کے باوجود بھی کسی پوائنٹ پر، کسی ٹاپک پر وہ اپنی علمی کمزوری کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی علمی کمزوری اب دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہ جی کیسے ہو جائے گی؟ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھ ڈالی، جب تو میری کمزوری دور نہیں ہوئی، اب کیسے ہو جائے گی؟ اب تو میں اتنی کتابیں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ بھائی آدمی وقت کے ساتھ ہی تو، جو طالب علم ہوتا ہے وہ جتنی کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ اتنی کتابیں بعد میں تھوڑی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا اب ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ آپ جو درود امی عشاء کے بعد پڑھتے ہو نا، اس درود شریف کی برکت سے ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے ان کتابوں کے ظاہر کو سمجھا، ان کی معنویت تو ذکر سے کھلتی، جو کہ اس وقت تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم۔ اب اللہ کے فضل سے آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو اب اس کی معنویت کھلے گی آپ کے اوپر۔ ظاہر پہلے آپ نے سمجھ لیا لیکن معنویت نہیں سمجھی، معنویت ایسے نہیں کھلتی۔ اس کے جو پوشیدہ اس میں خزانے ہیں، ان الفاظ میں جو پوشیدہ راز ہیں وہ ذکر سے کھلتے ہیں، ذکر سے کھلتے ہیں۔ آپ کی بڑی فہم ہے، آپ ایک کتاب کو سمجھنے کے لیے 500 کتابیں پڑھیے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کی معنویت تک پہنچ جاؤں گا، نہیں۔ اس کی معنویت کے تک پہنچنے کے لیے ذکر کا کرنا ضروری ہے، ذکر کا کرنا ضروری ہے۔ بغیر ذکر کیے، بغیر ذکر اللہ کے معنوی امور اور معنوی علوم کی فہم نہیں ملتی۔ جن کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے مت ہو، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ میرا موقف، میرے بزرگوں کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے، اور امت میں نہ صرف میں ایسا اکیلا ہوں، نہ میرے بزرگ ایسے ہیں جن کا یہ موقف ہے، بلکہ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بات کا شاہد ہے، ان کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہے۔ ہمارے ایک ساتھی دوپہر کو مطالعہ کر رہے تھے خارجی وقت میں، وہ اپنے دور طالب علم میں، جو مجھے سنایا گیا۔ اس وقت میں وہ میرے ساتھی نہیں تھے، بعد میں ان سے تعلق ہوا، رابطہ ہوا۔
تو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا، کوئی عبارت تھی وہ حل نہیں ہو رہی۔ اب دوپہر میں گرمی میں تھوڑا مزاج بھی ہوتا ہے آدمی کا، تھوڑا آنکھ لگ جائے سو جاؤں۔ اب وہ دارالعلوم میں آپ جا کے دیکھیے ایسے کتنے مناظر ملیں گے کہ بچہ مطالعہ کر رہا ہے اور کب اس کا سر کتاب پر رکھ گیا اور کب وہ سو گیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے کتنے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عبارت بھی حل نہیں ہو رہی اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ اب وہ کب اس کتاب پر سر رکھا اور وہ کب سو گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اسی الجھن میں وہ سو گئے، ادھر ایک استاذ کو خواب میں حکم ہوا، ارے وہ فلاں شخص فلاں طالب علم، اس کو جا کے بتاؤ اس عبارت کا حل۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی، لیکن سچی باتوں کو کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ ان کو حکم ہوا، وہ بیدار ہوئے اور وہ یہاں آئے ہیں تو دیکھا وہ طالب علم سر اس کتاب پر رکھ کر سو رہے ہیں۔ ان کو اٹھایا اور بتایا بولو کیا بات ہے، کہاں الجھے ہو؟ اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں، الجھا میں ہوں، انہیں کیسے معلوم؟ اب انہیں کیا معلوم کہ وہ تو ابھی خواب میں ان کو حکم ہوا ہے۔ اب انہوں نے وہ عبارت کی حل کی، ان کو بتایا بھئی ایسا معاملہ ہوا اور چلے گئے۔ معنوی علوم کی فہم و فراست اور چیز ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ علوم کی معنویت اور چیز ہوتی ہے۔ وہ آپ جتنی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں اس سے اور زیادہ پڑھ لیجئے، اس سے علوم کا ظاہر کھلتا ہے۔ علوم کا باطن کھلنے کے لیے، علوم کی معنویت کو اپنے اندر لانے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر علم کی جو مخفی پہلو ہیں وہ اس کے بغیر نہیں کھلتے۔ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن ذکر نہیں کرتا اگر تو یہ بہت ماہر ہو سکتا ہے مگر ظاہری علوم کا، باطنی علوم کا ماہر ہونے کے لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے اپنے اوپر رگڑے لگانے پڑیں گے اپنے نفس پر، جب جا کر معنویت کا جتنا حصہ اللہ چاہیں گے اتنا حصہ کھلے گا۔ تو میں ان محترم کو کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ اب کھل جائے گا، کہ وہ چونکے ایک دم متوجہ ہوئے، کیسے کھل جائے گا؟ یہ منشا یہ تھا، میں نے اتنی ساری کتابیں کھلی، اتنی ساری کتابیں میں نے پڑھی، تو اب تک میری علم کی کمزوری نہیں گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں علم کی کمزوری اب چلی جائے گی، کیسے چلی جائے گی؟ ایک دم متوجہ ہوا پیچھے کی سیٹ سے۔ میں نے کہا آپ جو عشاء کے بعد جو درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، اسی میں مانگ لیا کرو اللہ میرے ظاہر کو اور یعنی مجھ پر علوم ظاہری کو اور باطنی کو کھول دے، اور یقیناً یہ ایسی ہی چیز ہے۔ آپ بھی اللہ سے مانگا کرو اللہ ہمیں علوم ظاہری اور باطنی عطا فرما۔ چلیے صاحب، بہت لمبی ہو گئی کلپ، لیکن یہ باتیں ایسی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں کہ کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن میں نے عرض کر دیا ہے، اب جس کے سمجھ میں آئے بھائی لے لو، میں تو بانٹ رہا ہوں، جو اللہ مجھ سے بٹوا رہا ہے میں بانٹ رہا ہوں۔ نہ میرا علم کامل ہے، نہ میں کامل ہوں، میرا علم بھی ادھورا ہے، میں خود بھی ادھورا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں میاں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرما کر احسان کر دے، اللہ کا احسان ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔